ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ سے آیت نمبر 100 نمبر آیا مبارکہ تلاوت کی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کی پستی کی دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اپنے مذہب، بانی مذہب اور جملہ اکابرین اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دینا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ اور اس کے بنانے والی مایہ ناز ہستیوں کو فراموش کر دیتی ہے، اس کے جذبات، امنگیں، حوصلے اور ولولے پست ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نام نیک رفتگان ضائع مکن، تا بماند نام نیکت برقرار۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے نام اور کارناموں کو ضائع نہ کرو، تا بماند نام نیکت برقرار، کیونکہ نیک لوگوں کے نام کی وجہ سے تمہارا نام باقی ہے۔ عزیزان من، ملت اسلامیہ کی جن عظیم ہستیوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا ہے،
وہ صحابہ اکرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہی عظیم لوگ قرآن کے اولین مخاطب ہیں، اور یہی وہ واجب الاحترام ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تربیت حاصل ہوا، اور اشاعت اسلام کے اولین اور افضل ترین دائی اور مبلغ بھی یہی خوشبخت لوگ ہیں جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، جن کے ذریعے، جن کی وساطت سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی تصدیق کی۔ صحابہ اکرام نے ہی قرآن و احادیث جیسی عظیم امانتوں کو اپنے مقدس سینوں میں محفوظ رکھا، اور آنے والی نسلوں کو منو عن قرآن و احادیث آگے منتقل فرمائے۔ صحابہ اکرام ہی وہ لوگ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں رہ کر قرآن مجید کے حکم کے مطابق صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا اعزاز ملا۔ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسولوں کے سالار کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے۔ صحابہ اکرام وہ لوگ تھے جن کی زندگی اور موت فقط اسلام کے لیے تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف صاف فرما دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ صحابہ اکرام، اللہ تعالیٰ نے اس خوش قسمت گروہ کے متعلق سورہ حدید کی 10 نمبر آیا مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یہ صحابہ اکرام کی شان میں، صحابہ اکرام کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب یعنی صحابہ اکرام سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیت مہتدیتم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر امت القرن الذی بعثت فیہم، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں مجھے بھیجا گیا، جن لوگوں میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلکم المؤمن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہی مومن ہیں جن کو صحابہ کے کام اچھے لگیں اور ان کو برا کہنا برا محسوس ہو۔ حضور فرماتے ہیں تم میں مومن وہ ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اشر امتی اجرأہم علی اصحابی۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں
جو میرے صحابہ کے گستاخ ہیں۔ میں نے آپ کو قرآن مجید کی متعدد آیات سنائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرمودات سنائے، کس ضمن میں کہ صحابہ کا سٹیٹس کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کون سی نیکیاں ہیں جو انہوں نے ہم پہ کی۔ یہ بتانے کا مقصد، یہ تمہید بنانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش 13 رجب کو مان کر منا رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے بھی آج اپنی جمعہ کی گفتگو کا موضوع خصائص مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ عموماً ہم لوگ ہی میں ہیں جو افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب مولا کائنات کا ذکر آئے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ ہیں جو علی علی تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور کے دیگر صحابہ کی تنقیس بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ چونکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش 13 رجب منایا جا رہا ہے، اسی مناسبت سے موضوع ہم نے بھی وہی رکھا، لیکن شروع میں آپ کو قرآن کی متعدد آیات سنائی صحابہ کی شان میں، سارے صحابہ کی شان میں، جن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ حضور کے فرمودات سنائے، امت پہ جو ان کی نیکیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ کس لیے؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف علی علی کرنے والے ہیں، ہم حضور کے سارے صحابہ کے غلام ہیں، ہم حضور کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے سارے صحابہ کے ہم نوکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، متعدد کتابوں میں موجود ہے، پھر اکثریت میں مسلمانوں کا اس پہ عمل بھی ہے۔ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش 13 رجب کو مناتے ہیں، محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ 13 رجب بروز جمعۃ المبارک کو خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ انفارمیشن آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ کے والد گرامی سے کون نہیں واقف؟ حضرت ابو طالب، جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں، اس دور میں جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت کر رہے تھے، دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، کفار مکہ نے بڑی مشکلات پیش کی سامنے، بہت زیادہ تکلیفیں دیں۔ اس مصائب اور تکالیف کے دور میں جناب ابو طالب کی وفاداری کوئی بھول نہیں سکتا جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ماں کہا ہے، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، اپنی قمیص مبارک کا کفن دیا، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چچی کا، جسے حضور اپنی ماں کہتے تھے، حضور نے خود جنازہ پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پہ اسد رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب جناب ابو طالب گھر آئے تو انہوں نے اسد بدل کے علی رکھ دیا۔ آپ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کسے را میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کو پہلا غسل آپ کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل، آخری غسل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔
اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت ہے ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ناراض ہو کے، کسی بات میں کوئی معاملہ بن گیا، ناراض ہو کے گھر سے نکلے، مسجد کی دیوار کے ساتھ جا کے لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ ناراض ہو کر باہر نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں دیوار کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پشت پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جھاڑنی شروع کی اور فرمایا اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، اے ابو تراب اٹھ۔ تراب مٹی لگی ہوئی تھی نا پشت پہ، حضور نے فرمایا اجلس یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ بس اسی وجہ سے آپ کی کنیت ہی ابو تراب پڑ گئی، اور آپ اسے پسند فرمایا کرتے تھے اپنی اس کنیت کو۔ آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے 3 اقوال ہیں، مختلف کتابوں میں ملتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، بعض نے لکھا ہے آپ نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان میں چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ حدیث ردا کے ذریعے، وہ چادر والی حدیث، جب حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسنین کریمین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنی چادر میں لیا، اسے کہتے ہیں حدیث ردا۔ حدیث ردا کے ذریعے آپ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر حدیث مبالہ، جب نجران کے عیسائیوں سے مبالہ ہوا تو حضور اپنے گھر والوں کو لے کے گئے۔ حدیث مبالہ میں بھی آپ اہل بیت اطہار میں شامل ہونا آپ کا مذکور ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سے بعد میں، ان تینوں کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ کو ایک اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج اور شوہر نامدار بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے اعزاز ہے، اس لحاظ سے آپ حضور کے داماد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بانوے تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ 2 خوش بخت نوجوان جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان کے والد بزرگوار ہیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ والد جن کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت مولا کائنات اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ آپ بدر، احد، خندق، خیبر جیسے بڑے مارکوں کے غازی بھی ہیں حضرت مولا کائنات۔ پھر آپ کو بیعت رضوان، جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک بیعت لی گئی صحابہ سے حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اس سے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جو درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ اس بیعت رضوان میں آپ شامل بھی ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جو پہلے مہاجرین ہیں، جو اول مہاجر ہیں، ان مہاجرین میں بھی آپ شامل ہیں۔ پھر آپ کا یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہے، ان کے جد امجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آگے ذرا توجہ سے سنیے۔
آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی سنتے جانا ہے۔ میرا مقصد آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ آپ کے دلوں کو راضی کرنا نہیں ہے کہ میں کوئی گفتگو کروں، کوئی بات کروں، آپ بڑے راضی ہوں، جی ساڈے مولوی صاحب نے بڑی مزیدار گل کی تھی۔ میرا مقصد فقط اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے، بالکل دیانتداری کے ساتھ معتبر کتب احادیث سے مختلف اپنے محقق علماء کرام کی تحقیقات کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مقصد فقط اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہے۔ ہرگز میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کوئی بات سناؤں اور آپ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کریں، ہرگز ایسا میں نہیں چاہتا۔ میرا مقصد فقط یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مقامات عطا کیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر آج بھی آپ کو دو گروہ نظر آتے ہیں، اور یہ آپ کا فرمان ہے۔ ایک گروہ آپ کو آپ کے ذکر میں غلو کرتا ہے، اتنا کرتا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی ہیں کہ بعض ناہنجار آپ کو خدا تک ملا دیتے ہیں۔ ایسے بھی بدبخت ہیں، اور ایسے بھی بدبخت ہیں جو آپ کا ذکر کرتے ہی نہیں، آپ کے ذکر سے چڑھتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے متعلق حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں خود فرما دیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تیری مثال ایسے ہے جیسے عیسیٰ، ان سے یہودیوں نے بغض رکھا اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، اور عیسائیوں نے ان سے محبت رکھی اور ان کو وہ مرتبہ دے دیا جس کے وہ اہل نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو طرح کے آدمی ہلاک ہو جائیں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا جو میری شان ایسے بیان کرے گا جس کا میں حقدار نہیں، اور دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا جسے میری دشمنی مجھ پر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ یہ دونوں گروہ اس دور کے اندر بھی پائے جاتے رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، اور خود مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بتا دیا تھا کہ میرے حوالے سے دو گروہ پائے جائیں گے، ایک حد سے زیادہ بڑھ جانے والا اور ایک دشمنی رکھنے والا۔ یہ دونوں گروہ ہلاک ہوں گے۔ جو درمیانے راستے میں ہوگا، اس سے پتہ چلا کہ نہ ہم اس نہج پہ چلتے ہیں نہ ہم اس نہج سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال والا راستہ اختیار کر کے یہ دونوں گروہ جن کے متعلق بتایا گیا ہے ہم ان سے بچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نہ غلو کرتے ہیں نہ تنقیس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کا فرمان ہے، اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غال۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا اللہ، ہم سے بغض رکھنے والے ہر شخص پر لعنت بھیج، اور ہم سے محبت میں غلو کرنے والے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں محبت کے نام پہ، ان پر بھی مالک ہر ایسے شخص پر لعنت بھیج۔ یہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچائے۔ ان عبارات سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار رہیں گے، حق اور اعتدال کے راستے پر اہل سنت و جماعت ہوں گے، کیونکہ ہم نہ غلو کرتے ہیں نہ تنقیس کرتے ہیں۔ اہل سنت کا راستہ ہی درمیانی راستہ ہے، اکثریتی اور سواد اعظم کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، طبرانی اوسط میں یہ اور تاریخ الخلفاء میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ روایت کرتے ہیں، لقد کانت لہ ثلاثۃ عشر منکبۃ لم یکن لأحد من هذه الامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 13 مناقب، آپ کے 13 خصائص، آپ کی 13 خصوصیتیں ایسی ہیں جو اس امت میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مکے والے کفار و مشرکین حضور کے جانی دشمن تھے۔ کسی
بھی لحاظ سے حضور کے ساتھ ان کی ہمدردی نہیں تھی، آپ کی جان کے دشمن تھے وہ لوگ، لیکن اپنے قیمتی زیورات، اپنا مال، نقدی، سونا، امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے، سمجھتے دشمن ہے، جان کے بھی دشمن ہے، لیکن امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ہجرت کی رات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں جو کافروں کی حضور کے پاس تھیں ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا اور فرمایا، علی آج مجھے مکہ چھوڑ کر جانے کا حکم ملا ہے، اتشح ببردی ھذا الحضرم الاخضر فنم فیہ فانہ لن یخلص الیک شیء تکرہہ منہم۔ حضور نے فرمایا، میری یہ سبز رنگ کی سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ، تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جسے تم ناپسند کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس پر آپ سو گئے، حضور ہجرت کر گئے، 3 دن حضرت مولا کائنات مکہ شریف میں رہے، کافر اور مشرکوں کی ساری امانتیں انہیں واپس لوٹائیں۔ پھر آپ نے ہجرت کی 3 دن کے بعد جب آپ سفر کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھالے دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پکڑ کے اپنی جھولی میں رکھ لی۔ واہ علی، تیرے قدموں پہ قربان، تیرے قدموں کو مصطفیٰ نے اپنی جھولی میں رکھا۔ وہ لعاب جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ کے ڈسنے پہ لگایا تھا، آپ کے اور میرے آقا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم اپنی جھولی میں رکھ کے حضور نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو آپ کو اسی وقت آرام آ گیا۔ یہ کتنے بختوں کی بات ہے۔ وہ محبوب جس کے پاؤں کے تلووں کو عرش ترسے، وہ محبوب اپنا لعاب علی کے پاؤں پہ لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ میں جب حضور ہجرت کر کے گئے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو حضور نے بھائی بھائی بنایا، مواخات مدینہ اسے کہا جاتا ہے۔ جب سب کو بنا دیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم صرف مواخات مدینہ کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور غزوہ تبوک کے موقع پہ تشریف لے گئے جہاد کے لیے، اس وقت پہ آپ نے آپ کی تخصیص فی ذکر کی، ذکر کے لحاظ سے آپ کو آپ کی عظمت کے لیے ایک تخصیص بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد پہ جاتے، شہر سے نکلتے تو حضور کسی صحابی کو پیچھے چھوڑ جاتے نگرانی کے طور پہ۔ جب غزوہ تبوک ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو گھر پہ چھوڑا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تخصیص فی ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی، آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جس طرح ہارون موسیٰ کی جگہ پر پیچھے رہے اسی طرح آپ میری جگہ پر پیچھے ہو، ہاں مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غزوہ خیبر کے موقع پہ 12 قلعے تھے خیبر کے، غالباً 2 قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خیبر والے دن یہ اعلان فرمایا، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔
حضور نے فرمایا میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اب جب سارے صحابہ صبح اٹھے تو ہر کسی کے دل میں یہ آرزو مچل رہی تھی، دعائیں کر رہے تھے، مالک جو فرمان محبوب نے کل فرمایا ہے اس کا مصداق ہمیں بنا دے، اس کا حقدار مجھے بنا دے۔ اب سارے دل میں یہ خواہشیں لے کے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر پھر لعاب دہن لگایا۔ فَأَتَاهُ الرَّعْيَا، پھر حضور نے حضرت مولا کائنات کو جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر سے آبی ہیں، دوسرے خلیفہ راشد، اس امت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل شخصیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کو 3 ایسی شانیں ملی ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے عطا ہوتی تو مجھے سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی شانیں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ، پہلی شان تو یہ کہ حضور کی لخت جگر ان کے عقد میں آئی، اور دوسری وَسُقْنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ رسول اللہ يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسجد میں رہائش جس کی وجہ سے ان کے لیے اس میں سے گزرنا حلال تھا، اور تیسری بات وَالرَّایَةُ یوم خیبر، خیبر والے دن کا وہ جھنڈا۔ آپ فرماتے ہیں اگر ان تینوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی مجھے سرخ سونے سے زیادہ محبوب تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فتح مکہ کے موقع پہ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے حضور کے ساتھ، مورتیوں کو اتارنے کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ آپ اٹھ تو گئے لیکن کمزوری کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا علی نیچے بیٹھ جاؤ، علی نیچے بیٹھے، حضور پھر بیٹھے، فرمایا علی اب تم سوار ہو جاؤ۔ حضور کے مبارک کندھوں پہ پھر مولا کائنات سوار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو اٹھا کے کھڑے ہوئے نا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہ لیخیلنی لو شئت لنلت افق السماء، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے افق کو چھو لوں جب حضور نے اٹھایا اپنے کندھوں پہ۔ تو اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی پیارے کی جب بھی مخالفت کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے کے حق میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان خطبات کو خطبات ممبری بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوتے، آپ کے جس پیارے کی متعلق یا جس کی مخالفت کی جاتی حضور اس کے دفاع میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب کی مخالفت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال میں آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کی حمایت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے لشکر کی روانگی کا وقت آیا تو ان کے متعلق لوگوں نے باتیں کی تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حمایت میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی تو قرآن مجید کے اندر 18 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ انہیں خطبات ممبری کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لوگوں نے باتیں کی کچھ آپ کی مخالفت میں، آپ کے متعلق، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دفاع میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ڈیٹیل بتانے کا ایک مقصد ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ جو حضور
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کو یہ باتیں علماء کسی اور تناظر میں سناتے ہیں، اور آپ نے بھی اور میں نے بھی، ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کو میں نے کتنے واقعات سنائے کہ جب بھی حضور کے کسی پیارے کی مخالفت ہوئی، حضور نے ان کی شان میں، ان کے حق میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ سنیے ذرا توجہ کر کے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا۔ مجھے ان سے کسی معاملے میں کوئی شکایت ہوئی۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے سامنے شکوہ کیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت برادہ کہتے ہیں میں مولا کائنات کے ساتھ یمن میں گیا، کسی بات پہ شکایت ہوئی، وہ شکایت آ کے میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ کیا حضور کے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے شکوہ کیا فجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، جب میں نے یہ بات کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ کہنے لگے میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، اب مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا قال من کنت مولاہ فعلی مولا، حضور نے فرمایا کہ جو مجھے محبوب سمجھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب سمجھے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد میں ایک اور روایت ہے، متعدد کتابوں میں یہ من کنت مولا فہذا علی مولا والی روایت موجود ہے، کوئی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خم غدیر، ایک جھیل تھی خم نام کی جھیل، اس جھیل کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ اس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کو حضرت برا بن عازب اور حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور 2 مرتبہ حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں؟ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ حقدار ہوں؟ سب نے جواب دیا حضور کیوں نہیں، آپ تمام مومنوں کی جانوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ گواہ ہے جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ اللہم والمن والاہ وآدمن آداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا محبوب سمجھے تو اسے اپنا محبوب بنا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث مبارکہ میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہی بات سنی تو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضرت مولا کائنات کو ملے اور فرمایا ہنیئن یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنہ، اے علی بن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آج کے بعد آپ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے محبوب ہیں۔ یہ پہلی مبارک اس ہستی نے دی جنہیں یار لوگ آپس میں دشمن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یوں تو سارے حضور کے صحابہ علم کے دروازے، شہر کے دروازے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص فی الذکر، تخصیص فی الذکر سے آپ یہ سمجھیں جب تخصیص فی الذکر کی جاتی ہے تو ذکر میں اس ہستی کو عظمت دینے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس امت میں کسی اور کو وہ سٹیٹس حاصل ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ تخصیص فی الذکر یہ ہے کہ عظمت دینے کے لیے حضور نے الفاظ ارشاد فرمائے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت امیر حمزہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سید الشہداء کہا ہے، آپ کو اسد اللہ بھی حضور کی زبان اقدس سے نکلا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ کو۔ لیکن ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت مولا کائنات کو اسد اللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شان کسی کو ملی ہے تو وہ شان کسی اور میں نہیں۔ حضور کے سارے صحابہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، اللہ اکبر، لیکن کسی پیارے کے لیے حضور نے تخصیص فرما دی، تخصیص فی ذکر کر دی۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق پر ڈٹ جائے اور وہ شہید ہو جائے، ہر ایسا شخص سید الشہداء کہلا سکتا ہے۔ ہر بندہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ کے ڈٹ جائے پھر اسے شہید کر دیا جائے، حضور کے فرمان کے مطابق وہ سید الشہداء ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک امام حاکم میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک اور بات سمجھ لیں چھوٹی سی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ علم کے شہر کا اور کوئی دروازہ ہی نہیں۔ حضور نے لفظ استعمال کیا مدینہ، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، اور شہر کے متعدد دروازے ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آپ گجرانوالہ شہر میں خیالی دروازہ، لاہوری دروازہ، سیالکوٹی دروازہ، لاہور چلے جائیں بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ، کتنے گیٹ، ہر شہر کے، ملتان چلے جائیں، پشاور چلے جائیں۔ شہر وہ ہوتا ہے جس کے زیادہ دروازے ہوں۔ حضور اگر فرماتے کہ علی میں علم کا قلعہ ہوں، جو قلعہ ہوتا ہے نا اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اگر حضور فرماتے کہ میں علم کا قلعہ ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس قلعے کا دروازہ ہی ایک ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے شہر کا لفظ استعمال کیا، پتہ چلا کہ شہر کے دروازے اور بھی ہوتے ہیں۔ جب حضور نے مولا کائنات کو یہ تخصیص فی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عظمت کسی اور کے پاس نہیں، حضور کے سارے صحابہ علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب مقرر ہوئے، آپ نے معاہدہ لکھنا تھا۔ سہیل بن عمر جو کفار کی طرف سے آئے، اس نے اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تحریر لکھی گئی، اس نے اعتراض کر دیا سہیل بن عمر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہا، جی ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہٰذا محمد رسول اللہ نہیں لکھنا۔ اس نے حضور سے کہا کہ یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، معاہدہ کاتب تھے آپ، حضور نے حکم فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، دیکھیے صحابہ کی حضور سے محبت کی غیرت۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لعلی اسحہ، علی اسے مٹا دو۔ اب حضور حکم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ کون لوگ ہیں جو حضور کے حکم پر سمندر میں کود جائیں؟ اسی میدان میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور ایک کو آواز دیتے ہیں، 1400 دوڑ پڑتے ہیں۔ حضور حضرت بلال سے کہیں کہ اونٹنی کو پانی پلاؤ، 1400 دوڑ پڑیں اور عرض کریں حضور میں پلاتا ہوں، حضور میں پلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب حضور نے حکم دیا کہ علی میرا نام مٹا دو تو ان 1400 میں سے ایک بھی آگے نہیں بڑھا، حضور اس حکم پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ بلکہ مولا کائنات نے فرمایا، چونکہ آپ عشق و محبت کے شاہسوار تھے تو آپ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا اسہو کا ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بھی نہیں مٹاؤں گا۔ اب دیکھیں وہ محبوب جن کے حکم پہ
1400 بھاگے جا رہا ہے، اس محبوب کو علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں لا اسہو کا ابدا، حضور قیامت تک علی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ اور یہ جو آبادہ ہے نا، اس کا معنی آپ اس طرح سمجھے، حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور قیامت تک جس سید کی رگوں میں علی کا خون دوڑے گا، قیامت تک آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر! کیوں انکار کیا؟ آپ نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ اونٹنی کو پانی پلانا اور ہے، حضور کی بات پہ بھاگ بھاگ کے جانا اور ہے، وضو کے پانی پہ جھگڑنا اور ہے۔ اللہ اکبر! بلغم کو چہرے اور جسم پہ مل لینا اور ہے، بھاگ بھاگ کر دیگر کام حضور کے معاملات کی تعمیل کرنا یہ اور بات ہے۔ لیکن محبوب اب بات ہماری غیرت محبت کی آ گئی ہے، آپ کا نام علی سے کبھی نہ مٹ سکے گا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ صحابہ کی غیرت ہے، وگرنہ حضور کا کوئی حکم موڑ سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ابرو ہو تو صحابہ جانیں قربان کر دیں، اپنے بچے قربان کر دیں، کائنات میں کسی چیز کو نہ دیکھیں۔ یہ حضور سے محبت ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا محبوب آپ کا نام علی سے نہیں مٹ سکتا۔ اللہ اکبر! نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کوشش کی کہ میں آپ کو افراط و تفریط سے ہٹ کے حضرت مولا کائنات کے مناقب سناؤں۔ شروع میں صحابہ اکرام کے حوالے سے میں نے آپ کو آیات بھی سنائی، احادیث بھی سنائی، اس کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لحاظ سے چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اپنے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پیاروں سے جن پیاروں سے اللہ کے محبوب محبت کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات ہمارے شامل حال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔